دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات غور کیجئے، جب میرے اور آپ کے نبی ربیع الاول شریف میں آئے، رمضان میں نہیں آئے تشریف لائے، آپ ذوالحجہ میں نہیں آئے، شعبان میں نہیں، شب برات میں نہیں، شب قدر میں نہیں آئے تو ربیع الاول میں آئے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی، اس کی حکمت کیا تھی؟ مفسرین یہاں پر فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں، سرکار کے غلام فرماتے ہیں کہ اس میں دو حکمتیں تھیں، دو وجوہات تھیں، دو اشارے تھے۔ پہلی حکمت یہ تھی کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے بہار، سرکار کا ربیع الاول شریف میں تشریف لانا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ انسانیت کے جسم گلشن میں صدیوں سے خزاں تھا، مایوسی تھی حضور علیہ السلام کی آمد سے اس گلشن میں، اس باغ میں بہار آ گئی، رونقیں آ گئیں، شادابی آ گئی، مسکراہٹ آ گئی، بکھر گئی۔ دوسری حکمت یہ تھی کہ اگر سرکار رمضان میں آئے، شعبان میں آئے، ذوالحجہ میں آئے، شب برات میں آتے، شب قدر میں آتے تو کوئی منکر یا کوئی گستاخ، کوئی عقل پرست، کوئی دنیا دار، کوئی بے بصیرت کہہ سکتا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کو جو مقام ملا ہے، جو عزت ملی ہے، جو مرتبہ اور شان عطا ہوئی ہے ان مہینوں کے صدقے میں، ان راتوں کے صدقے طفیل، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رمضان میں نہیں، شعبان میں نہیں، شب برات میں نہیں، شب قدر میں نہیں، ربیع الاول میں بھیجا تاکہ پتہ چل جائے میرے محبوب کو، میرے حبیب کو، میرے محبوب کو، میرے رسول کو، میرے نبی کو، میرے پیغمبر کو شعبان رمضان کے صدقے میں نہیں ملا، بلکہ پوری کائنات کو اگر عظمت ملی ہے تو میرے محبوب کے صدقے میں ملی ہے، میرے محبوب کے طفیل سے ملی ہے۔ حضور علیہ السلام پیر شریف کو دنیا میں تشریف لائے، پیر کو کیوں پیدا ہوئے؟ ربیع الاول شریف کے مہینے میں کس تاریخ کو پیدا ہوئے؟ 2 کو، 8 کو، 10 کو یا 12 کو؟ اس مہینے میں اختلاف، اس تاریخ میں اختلاف کچھ لوگوں نے کیا ہے، لیکن 2 ربیع الاول بھی کہا، کسی نے 8 بھی کہا، کسی نے 10 بھی کہا، لیکن مشہور روایت جو ہے وہ یہی ہے کہ سرکار ہمارے 12 ربیع الاول شریف کو ہی پیدا ہوئے۔ اسی پر تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے اتفاق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 12 ربیع الاول شریف کو ہم پوری دنیا کے مسلمان اپنے پیارے نبی کریم علیہ السلام کا یوم میلاد مناتے ہیں، جشن آمد رسول علیہ السلام کا دن مناتے ہیں۔ شارح بخاری حضرت علامہ امام احمد بن محمد قسطلانی شافعی مصری علیہ الرحمہ اس بات کی تائید کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور مشہور یہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام پیر کے دن 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور یہی بات محمد بن اسحاق اور دیگر علماء نے فرمائی ہے۔ اسی بات پر تمام مکے والوں کا قدیماً حدیثاً عمل ہے، اور مکے والے آج تک 12 ربیع الاول کو آپ کے پیدا ہونے کی جگہ کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ بھی زرقانی شریف جلد اول میں اور مدارج النبوت کی روایت کے اندر موجود ہے۔ مکہ شریف والوں کا ہر سال 12 ربیع الاول کو سرکار کی جائے ولادت پر حاضر ہونا، وہاں جا کر زیارت کرنا اس بات کا روشن ثبوت ہے کہ حضور انور نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 12 ربیع الاول شریف کو ہی پیدا ہوئے۔ علامہ ابن البشیر نے تاریخ ابن البشیر جلد اول کے اندر فرمایا، اور بھی علامہ طبری نے تاریخ طبری میں فرمایا، علامہ عبدالرحمن جامی علیہ الرحمہ نے شواہد نبوت میں فرمایا ہے، اس پر بھی یہی بات لکھی کہ سرکار 12 ربیع الاول شریف کو ہی پیدا ہوئے۔ جب سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا تو پوری دنیا میں محفل میلاد سج گئی، عرش پر بھی محفل میلاد ہو رہی تھی، فرش پر بھی محفل میلاد ہو رہی تھی، جنت کے باغات میں بھی، فرشتوں کی محفلوں میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جبریل عرض کی مولا کیا حکم ہے؟ رب جلیل نے فرمایا، یا میرے محبوب کی آمد کا وقت ہونے والا ہے، لہذا آسمانوں کے دروازے کھول دو، جنت کے گیٹ بھی، ہر طرف نور ہی نور کی برسات کر دو، پوری دنیا میں خوشیوں کے شادیانے بجا دو، تاکہ ساری کائنات کو پتہ چل جائے کہ وہ آ رہا ہے جس کے صدقے میں ساری کائنات کی بزم سجائی گئی ہے۔ اب زمین کو بھی پتہ چل گیا کہ سرکار آ رہے ہیں، آسمانوں کو بھی زمین نے گڑ گڑا کر بڑی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ باہر گاہر رب العزت میں دعا کی، اپیل دائر کی، اے خالق کائنات، اے مالک الملک، فرمایا عرض کی مولا کریم، یہ بڑے بڑے پہاڑ میرے سینے پر ہیں، میرے سینے میں پر چلتے ہیں، ظلم میرے سینے پر ہوتے ہیں، قتل و غارت میرے اوپر ہوتے ہیں، کفر و شرک میرے اوپر ہوتے ہیں، شراب مجھ پر پی جاتی ہے، بدکاریاں مجھ پر کی جاتی ہیں، ہر طرح کے گناہ مجھ پر ہوتے ہیں، اللہ عز و جل مجھ پر بڑی زیادتی ہوتی ہے، میرا کلیجہ مصیبت سے لبریز ہو جاتا ہے، میرے حصے میں زحمت ہی زحمت ہے، اب مہربانی فرما، رحمت والا محبوب میرے اوپر بھیج دے تاکہ میرا سینہ ٹھنڈا ہو جائے۔ آسمان والا رب کریم، میں پاک ہوں، کرسی پاک ہے، لوح پاک ہے، جنت پاک ہے، عرش پاک ہے، یہ سارے پاک میرے پاس میں ہیں، تیرا اب
محبوب بھی پاک ہے، اس پاک نبی کو، اس پاک حبیب کو میرے اوپر بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل، عرض کی میرے مولا کیا حکم ہے؟ فرمایا کیا کہتے ہیں؟ جبریل نے عرض کی مولا کریم آسمان کہتا ہے تیرا محبوب میرے پاس آئے، زمین کہتی ہے میرے پاس آئے۔ فرمایا جبریل تیرا کیا خیال ہے؟ عرض کی مولا کریم دونوں تیرے حبیب کے طالب ہیں، دونوں تیرے محبوب کے سوالی ہیں، اب تو ہی حاکم ہے، قادر ہے، فیصلہ فرما دے۔ ویسے تو میں اتنا جانتا ہوں کہ جس نے تیرے محبوب کی خیرات مانگی تو نے اسے کبھی خالی نہیں لوٹایا، یا پروردگار اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل زمین کو بھی مبارکباد دو، آسمان بھی مبارکباد دے۔ یا اللہ عز و جل دو بنائے گا کیا؟ فرمایا نہیں، محبوب تو ایک ہی ہے، پھر ہوگا کیا؟ پھر کرے گا کیا؟ فرمایا زمین سے کہہ دے میلاد تجھ پر ہوگا، آسمانوں کہہ دے معراج تجھ پر ہوگا۔ زمین کو خوشخبری دے محفل میلاد تجھ پر ہوگی، آسمان سے کہہ دے محفل معراج تجھ پر ہوگی۔ زمین کو کہہ دے جشن میلاد تیرے سینے پر، آسمان کو کہہ دے جشن معراج تیرے سینے پر۔ خالق کائنات کا فیصلہ سن کر آسمان بھی خوش ہو گیا، زمین بھی مسکرا پڑی۔ ادھر رات بولی یا اللہ عز و جل محبوب کو میرے دامن بھیج کیونکہ میں کالی ہوں۔ دن کہنے لگا مولا کریم اپنا محبوب میری روشنی میں بھیج کیونکہ میں تیرے محبوب کا غلام ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا جبریل یہ کیا کہتے ہیں؟ عرض کی مولا کریم یہ وہی بات کہہ رہے ہیں جو زمین و آسمان کہہ رہے تھے۔ فرمایا ان دونوں کی مبارکباد دو، اے پروردگار ان کو کیسے راضی کریں؟ فرمایا جبریل میں قادر ہوں، میں دونوں خوش کروں گا۔ عرض کی کیسے؟ فرمایا جبریل رات جا رہی ہوگی، دن آ رہا ہوگا، میرا محبوب دنیا میں ظاہر ہوگا، قربان جاؤ سرکار کی آمد پر نثار جاؤ، محبوب کی عظمت پر محبوب کی عظمت پر قربان جاؤ۔ نور ظہور کی شان کیا ہے، میرے آقا کی شان و عظمت کیا ہے، اللہ اکبر، کہ زمین آسمان جتنے بھی ہیں سب خوش ہوں گے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم شان پاک کیا ہے۔ حضرت علامہ عبد الرحمن ابن جوزی محدث علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں المیلاد النبوی کے اندر حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب میرے فرزند ارجمند کی ولادت و سعادت کا وقت قریب آیا تو مجھے پیاس محسوس ہوئی۔ اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس ایک شربت کا پیالہ لے کر گئے جس کا رنگ دودھ سے زیادہ سفید، کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا، شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ میرے ہاتھ میں دے کر بڑی محبت سے مجھے کہا کہ اشربی اے بی بی، یہ شربت نوش فرما لو۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں فشربت، میں نے اسے پی لیا، اس پیالے سے شربت پیا۔ حضرت جبریل نے کہا بی بی جی اور پیو، میں نے اور پیا، پھر اس نے کہا اور پیو، میں نے پھر پیا، حتیٰ کہ میں سیراب ہو گئی، کوئی گنجائش نہ رہی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے اس قدر شربت پیا لیکن اس شربت میں کوئی کمی نہیں ہوئی، کمی نہیں آئی۔ کمی آتی بھی کیسے کہ وہ کوئی دنیا کا شربت تھوڑا تھا جو کم ہو جاتا، ختم ہو جاتا۔ میرے نبی پاک پروردگار عالم نے جنت سے اپنے محبوب کی والدہ کے لیے بھیجا تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب میں نے شربت پی لیا پھر حضرت جبریل علیہ السلام میرے سامنے کھڑے ہو گئے اور یوں کہنا شروع کر دیا انہوں نے اظہر یا سید المرسلین، اے سارے رسولوں کے سردار اب دنیا میں تشریف لے آئیے، اے ختم نبوت کے سلطان، اظہر یا خاتم النبیین، اے ختم نبوت کے سلطان اب دنیا میں تشریف لے آئیے، اظہر یا رحمت للعالمین، اے ساری کائنات کے رحمت اب دنیا میں تشریف لے آئیے، اظہر یا رسول اللہ، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول آپ دنیا میں جلوہ گر ہو جائیے۔ گویا جبریل اپنی زبان میں وہ کس طریقے سے کیا کہہ رہے ہوں گے، یہ تو نوریوں کا جلوہ تھا، لیکن ابھی سرکار نے اپنا نوری قدم دنیا میں نہیں رکھا۔ جبریل پھر ہاتھ باندھ کر پکارا اظہر یا نور من نور اللہ، بسم اللہ اظہر یا محمد بن عبداللہ، اللہ تعالیٰ کے نور سے بننے والے اب آ جائیے، اللہ تعالیٰ کی برکت سے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئیے۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے بسم اللہ کر کے سرکار کو آواز دی پھر کیا ہوا؟ حضرت آمنہ فرماتی ہیں مجھے آثار ولادت شروع ہو گئے، ادھر جبریل آوازیں مار رہا ہے، ادھر رات ختم ہو رہی ہے، صبح صادق کا وقت ہو گیا 12 ربیع الاول شریف کو 22 اپریل کو صبح 4:20 کا ٹائم تھا۔ فولدت محمدن، حضرت آمنہ فرماتی ہیں میرے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، ظلمت جا رہی تھی، نور آ رہا تھا، اندھیرا جا رہا تھا، سویرا آ رہا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنا حسین پیدا فرمایا، میرے آقا کتنے خوبصورت ہوں گے، کتنی پیاری صورت ہوگی میرے محبوب کی، میرے آقا کی۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جب بنایا تو محبوب کی مرضی سے بنایا، جیسے جیسے میرے آقا کہتے گئے خالق کائنات بناتا گیا۔ ہمارا یہ عقیدہ بناوٹی نہیں،
گھڑا ہوا نہیں، مصنوعی نہیں، بلکہ ہم نے یہ عقیدہ صحاب رسول علیہ السلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا ہے۔ میرے پاک نبی تشریف جب فرما ہیں، صحابہ بھی ارد گرد میں موجود ہیں، کسی بے ایمان نے، کسی گستاخ نے، کسی بے ادب نے میرے نبی کی شان میں اعتراض کیا کہ حضرت حسان تڑپ گئے اور عرض کی آقا، فرمایا حسان کیا بات ہے؟ عرض کیا آقا اگر اجازت دو تو چند اشعار ناز شریف کے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں تاکہ دشمن نبی کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی کتنی شان ہے۔ فرمایا حسان اگر نعت پڑھنی ہے تو ذرا ٹھہرو، میں تمہارے لیے ممبر بچھاؤں۔ آقا اس کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا اس پر کھڑے ہو کر تم میری نعت شریف پڑھو، نعت شریف پڑھنا تاکہ پتہ چل جائے نعت خوانوں کی، میرے گیت گانے والوں کی، میرے ترانے پڑھنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے لیے ممبر و محراب بچھانا، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت حسان کے لیے مسجد میں ممبر رکھتے اور کرسی بچھاتے، مسرت بچھاتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ اس اسٹیج پر، اس مسند پر، اس ممبر پر کھڑے ہو کر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حبیب علیہ السلام کی شان بیان کریں اور اپنے نبی کے گیت گائیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ السلام کے قصیدے پڑھیں۔ جب حضرت حسان نے نعت پڑھتے تو صدارت نبی پاک خود کرتے، صحابہ کرام سامعین بن کر سنتے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری محفل وہ نعت کی ہوگی، کتنی جس کی صدارت خود داعیے دو جہاں فرما رہے ہوں گے۔ حبیب جب حضرت حسان نعت شریف پڑھ لیتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر حضرت حسان کو دعاؤں اور انعامات سے نوازتے۔ پھر صحابہ سے فرماتے میرے صحابہ آواز آئی؟ جی آقا۔ فرمایا جانتے ہو جب تک میرا حسان میری نعت پڑھتا رہا اس پر کتنا کرم ہوتا رہا؟ آواز آئی آقا ہمیں کیا پتہ، آپ خود ہی اس کی تفصیل بیان فرما دیں۔ میرے پاک نبی ارشاد فرماتے ہیں جب تک میرا حسان میری شان کے قصیدے ترانے گاتا رہا، دشمنوں کو میرے ذکر سے جلاتا رہا، زمین پر میری نعت پڑھ رہا تھا، تو ان اللہ یعید حسان بروح القدس، اللہ تعالیٰ نے جبریل کے وسیلے سے، جبریل کے واسطے سے حسان کی مدد کرتا رہا۔ یہ بخاری شریف، مشکات شریف کے اندر روایت موجود ہے۔ سبحان اللہ، یعنی مدد تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے لیکن کرتا تو جبریل کے وسیلے سے۔ اگر اللہ تعالیٰ حضرت حسان کی مدد جبریل کے وسیلے سے کر سکتا ہے تو ہم غلامان مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی مدد اپنے محبوب کے وسیلے سے نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، کوئی مدد مانگ کر تو دیکھے۔ تو خیر حضرت حسان نے عرض کیا آقا میں چاہتا ہوں آپ کی تعریف کروں، نعت شریف پڑھوں، تو نعت شریف پڑھ کر مسند بچھواتا ہوں۔ ممبر بچھ گیا، اسٹیج سج گیا، کرسی لگ گئی۔ میرے نبی کی صدارت حضرت سیدنا عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، حضرت سیدنا بلال، حضرت سیدنا جابر، حضرت سیدنا عبداللہ، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، دیگر صحابہ کرام محفل میں موجود ہیں۔ حضرت حسان نے نعت پڑھی اور کمال کر دیا، آقا کے سامنے، آقا کے روبرو کہا، اور کس طریقے سے پڑھتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھوں نے آج تک تجھ جیسا کوئی حسین و جمیل آج تک نہیں دیکھا۔ آگے آئے اب کوئی اعتراض کا جواب دے کہ حسان ہو سکتا ہے تیری آنکھ نے نہ دیکھا ہو، یہ تیری آنکھوں کا قصور ہے، کوئی نبی سے بڑھ کر اس دنیا میں بھی حسین موجود ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے کیا فرماتے ہیں وَأَكْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آقا میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ تجھ سے بڑھ کر کوئی آج تک کسی ماں نے ایسا حسین و جمیل جنا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ آج کل کا گستاخ نجدی ملا کہتا کہ نبی ہماری مثل ہیں، صحابی کیا کہتے ہیں آقا تیرے جیسا کوئی نہیں۔ ان کو شان نبوت کی کیا شان ہے، کیا اگر شان نبوت پوچھنی ہے تو کسی عاشق سے پوچھو۔ سرکار کی زیارت کی ہے تو کسی نے پوچھا سرکار نبی پاک کی زیارت کی ہے؟ فرمایا ضرور کہ سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت پاک کیسی تھی۔ آج کل کا کوئی گستاخ تو کہہ سکتا تھا وہ کیا دیکھے گا، چونکہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدے کور کو کیا نظر کیا دیکھے۔ مگر کہنے والوں نے بہت کچھ کہا، سب کہتے چلے آئے، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک تو کچھ اور ہی شان پاک ہے۔ میرے نبی پاک کی شان و عظمت کون بیان کر سکتا ہے؟ ان کی شان و عظمت کو کون بیان کر سکتا ہے؟ میرے آقا کے حسن و جمال کون بیان کر سکتا ہے؟ لیکن اعلیٰ سرکار میرے جب فرماتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں اس موقع پر؟ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے والا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی،
دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب چمک والے اجولوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح ہے دلارا ہمارا نبی۔ جس کی دو بوندوں ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔